بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اس مالک کائنات کا بہت بہت بڑا احسان ہے، بہت انعام ہے کہ آج چھوٹے چھوٹے بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ سنا ہے، اچھے اچھے خاص دیندار تہجد گزار نمازی کہیں یہاں جمعے کرنے والوں کو بھی رسول اللہ کا یہ شجرہ نہیں آتا. یہ محنت کی بات ہے، یہ کوشش کی بات ہے، یہ تربیت کی بات ہے کہ عشرہ مبشرہ کے نام سنا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے نام سنا رہے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں. یہ ایک محنت ہے، یہ ایک کوشش ہے، اس کا نتیجہ ہے. جس طرح کی کوشش محنت کی جاتی ہے ویسے ہی نتیجے نکلتے ہیں. آج چھوٹی سی آپ کو ایک مثال سناتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا جب 10ویں جماعت سکول سے اس کو پارٹی دی جاتی ہے کہ جب وہ سکول سے فارغ ہوتے ہیں ان دن 10ویں جماعت کے لڑکوں کو ہوٹنگ کرتے، ناچتے، گاتے، اچھلتے، کودتے اور بعض دفعہ اپنے ٹیچرز کی مذاق اڑاتے. آپ نے لطیفے ان پہ بناتے سنے ہوں گے. آپ نے سب جگہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے. اس کی نسبت چلتے ہیں مدارس میں. ان گناہ گار آنکھوں نے دیکھے ہیں جو ختم بخاری ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر کلاس سے ہو تو جب آخری کلاس سے ہوتی ہے ہم نے بچوں کو روتے دیکھا ہے، استادوں کے پاؤں پکڑتے معافی مانگتے دیکھا ہے. استاد جی یہاں کچھ عرصہ آپ کی خدمت کرے، کبھی غلطی ہوگی ہو تو معاف کر دینا. یہ تربیت قرآن کی ہے، یہ حدیث کی ہے، صحبت کی ہے، یہ ماحول کی ہے. وہاں استادوں کو چاک مارے جا رہے ہیں، ہوٹنگ کی جا رہی ہے، ان کے لطیفے، ان کے عجیب عجیب نام رکھے جا رہے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہلڑ بازی ہے، ڈھول بج رہے ہیں، اونچ کود رہے ہیں اور یہاں سے جانے والے رو رہے ہیں. حالانکہ کامیاب ہو گئے ہیں، بہت بڑی شہادت ہے، عالم بن رہے ہیں، لیکن ادب، عقیدت، احترام، تربیت کس کا نام ہے؟ آج ہم سے یہ چھن گئی. ہم نے اپنے بچوں کی صرف تعلیم پہ زور دیا ہے. پہلا ٹارگٹ ہی پی ایچ ڈی ہے، یہ پائلٹ بنے، یہ انجینئر بنے بھی اچھی بات ہے، یہ بھی بن جائے، وہ بھی کیوں بن جائے، لیکن وہ انسان نہیں بنتا، وہ مسلمان نہیں بنتا، وہ ماں باپ کا فرمانبردار نہیں بنتا. آؤ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، جاؤ اولڈ ہاؤس میں جو بوڑھے ماں باپ ہیں ان کے بچے اکثر کے بہت بڑے افسر، بڑے مالدار ہیں، وہ سوری کر دیتے ہیں کہ بوڑھے اماں کو نہیں سنبھال سکتے. اور یہاں جب دین آتا ہے تو بچے ماں اور باپ کے پیشاب اور پخانے کو برکت اور تبرک سمجھ کے اٹھاتے ہیں. جس کو یہ شہادت ملی وہ کہتا ہے مجھ جیسا خوش نصیب نہیں کہ میں نے اپنی اماں اور ابا کا میں نے پیشاب اٹھایا، میں نے ان کی خدمت کی. یہ ماحول کی برکت ہے، یہ دین کی برکت ہے، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت کی برکت ہے. ہم ظاہری علم میں تو بڑے دور تک نکل گئے، جگلیاں اتنی جمع کر لی کہ پتہ ہی نہیں پھیلے بن گئی، لیکن انسانیت نہیں، اخلاق نہیں، ادب نہیں، بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں، آنکھوں میں حیا نہیں، زبان پہ کنٹرول نہیں، دماغ نیگیٹو مائنڈ ہو گیا، دل بت خانہ بن گیا، ہاتھ ظلم کی طرف اٹھتے ہیں. مجھے کوئی بتائے کہ آج اخباروں میں مسلسل خبریں چل رہی ہیں، 8 سال کی بچی، 7 سال کی بچی، 10 سال کی بچی
یہ کسی غریب کے گھر ملازم تو نہیں ہوتی، کسی مولوی کے گھر ملازم نہیں ہوتی، یہ بڑے بڑے لوگوں کے، کوئی مر گئی ہے، کوئی زخمی ہے، کوئی دفنا دی ہے، کچھ کا کیا حال ہے۔ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے صرف علم کو دیکھا، ہم نے تربیت کی طرف گئے ہی نہیں۔ دین تربیت کا نام ہے، دین تربیت۔ دیکھیں جو پودے باغات میں لگتے ہیں نا، ان کا حسن ہی جدا ہوتا ہے، وہ سیدھے ہوتے ہیں، ان کی کیفیت عجیب ہوتی ہے۔ وہ جو جنگلوں میں خود پڑ ہوتے ہیں وہ بالکل ٹیڑھے میڑے عجیب سے ہوتے ہیں۔ یہ جو ماں باپ کی تربیت، جو ماں باپ کے حسن سلوک، اخلاق، ادب، دین، حلال حرام کی تمیز، حیا اور شرم کے ساتھ پلتے ہیں، وہ نہ صرف اچھے مسلمان بنتے ہیں اور زمین کے اوپر بھی ایک اچھے انسان بنتے ہیں، اور ان کی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو بھی الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ذکر اللہ کی مجلسوں کے ساتھ ساتھ یہ سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے، قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، آج تو گرافٹنگ کا بھی ہے اور تجوید کا بھی ہے، اور اس کے بعد بچوں کا بھی ہے۔ تو تجوید پہ عرض کرتا چلوں، تجوید اتنا ضروری ہے کہ ایک قاف ہوتا ہے، دو نقطوں کا ایک قاف ہوتا ہے، اس سے مراد کتا ہوتا ہے، اس سے مراد دل ہوتا ہے، قلب ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کو جب تجوید کے اصولوں سے تارنا پڑا جائے تو ترجمے میں بھی فرق آتا ہے، جب ترجمے میں فرق آتا ہے تو پھر اس کی اثرات میں بھی فرق آتا ہے۔ تو بھئی یہ بڑا ضروری ہے۔ میری گزارش ہے، اب تو میں ہر بندے سے کہتا ہوں کہ بچے اپنے بچوں کو جو پڑھانا ہے قاری اور قاریہ سے پڑھو، جن کی تجوید، جن کی مخرج اچھے ہوں، صاف ہوں، قرآن مجید اچھا پڑھنے والے ہوں۔ ہمارے زمانے میں ایسا خاص نہیں تھا، بس جو سامنے آیا جیسے وہ پڑھ لیا، تو اس کے رزلٹ بھی آج نہیں ہے کہ 70 سال کا آدمی ہے اور رسول شریف بھی اسے نہیں آتی، اعوذ باللہ بھی سے نہیں پڑھ سکتا۔ تو جی اللہ نے ہمیں بڑا موقع دیا، اللہ ان بچیوں کی عمر میں برکت دے، اللہ ان کی صحت میں برکت دے، ان کے وقت میں برکت دے، ان کے مال میں برکت دے، اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اپنی ان کی بھی، ان کے بھی گھر ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں، ان کے ساتھ بھی پیٹ لگائے، ان کی بھی مجبوریاں ہیں، لیکن سب کو پسے پوچھ ڈال کے میرے نبی کے دین کو اٹھا کے چلنے کی اللہ نے انہیں شہادت دی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ نے انہیں چن لیا کہ اس کام پہ لگ گئے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ آپ یقین مانیں، ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے ماں باپ بیمار ہوتے کہتے ہیں کہ اللہ رحم کرے اس سے، بس اللہ اٹھا لے۔ وہ اور ماں باپ مجھے کوئی ایک جواب دے دے، کبھی بچہ اتنا بیمار ہو جائے، اتنا بیمار ہو، ڈاکٹر کہے مر جائے گا تو ماں نہیں کہتی، وہ کہتی ہے میں مر جاؤں میری جگہ یہ جی لے۔ یہاں ماں اور باپ کو کچھ ہوتا ہے تو بچے کہتے ہیں کہ اللہ اٹھا لے، پردہ ڈال دے۔ ماں باپ نے بھی کبھی کہا بچوں کو، لیکن کیا ہے، یہ دین سے دوری کی وجہ سے ہے، دین سے دوری کی وجہ سے ہے۔ میں نے تو کتنے لوگ ایسے دیکھے ہیں، باپ اور ماں اسپتال میں اور وہ سیر کرنے چلے جاتے ہیں، کوئی مڑی چلا جاتا ہے، کوئی ناران کاغان چلا جاتا ہے اور کوئی سواد چلا جاتا ہے۔ اور میں نے خود دیکھا ایک فیملی میں اس کی والد کو ہو گیا، تو 2 دنوں بعد وہ چلے گئے، جی ذرا دل بنانے جا رہے ہیں، تو بچوں کو لے کے پھر تفریح پہ چلے گئے۔ اس کی ماں کو یہ، اس کے باپ کو یہ قبر میں یہ اجر ملے گا۔ ماں اور باپ تو انتظار کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا مرنے والا ڈوبنے والا ہے اور اس کے لیے تنکر کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنے ایسے ہیں ماں باپ فوت ہوتے ہیں، کبھی آدھا سپارہ بھی نہیں پڑا۔ میں جذباتی باتیں نہیں کر رہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، مجھے روز کا لوگوں سے واسطہ پڑ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کیا حالات چل رہے ہیں۔ تو خدا را اپنے بچوں کو دین سکھائیں، دینی ماحول میں لے کے آئیں۔ خود لوگوں کے تہجد ہے اور بچوں کی نمازیں نہیں ہے، خود نماز میں ناغا نہیں، تلاوت میں ناغا نہیں، اور بچوں نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں۔ یہ کون سا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ بچوں کے سامنے ماں باپ دونوں لڑتے ہیں، بچے پھر ویسے ہی کتے بن جائیں گے، جھوٹ بولتے ہیں بچے جھوٹے ہو جائیں گے۔ یہ طلاقوں کی ایوریج کیوں بڑھ گئی ہے؟ بچی ماں کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ماں جو میرے باپ کے ساتھ کیسے لڑتی ہے، کیسے لڑائیاں کرتی ہے، وہ جا کے کرتی ہے، اٹھا کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ یہ ماں کی ٹریننگ اور باپ کی بے حسی اس بچی کی طلاق کا ذریعہ بنتی۔
تو یہ بڑی بڑی شہادت ہے. اللہ ان بچیوں کو جنہوں نے سکھایا، محنت کی، پروگرام بنائے، ترتیب بنائی، محنت کی، وقت لگایا، اور جنہوں نے سیکھا، الحمدللہ الحمدللہ. اللہ انہیں اجر دے. تجوید کا ہے، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، کتنا پیارا لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ پڑھا جائے، اشرم و اشرم، میرے نبی کی ازواج، میرے نبی کی بیٹیوں اور بیٹوں کو، اولادوں کے نام آتے ہوں. انگلش کی پوئمس تو سب کو آتے ہیں، کسی کو رسول اللہ کا شجرہ بھی آتا ہے. تو بھی گزارش ہے، یہ بہت بڑی شہادت ہے، یہ بہت بڑی شہادت ہے. حضرت امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، اللہ آپ کے بہت درجات بلند فرمائے. آپ دیکھتی عورتوں آتی تھی ملنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، تو وہ بچے کو دیکھتی، کوئی 3 سال کا، کوئی 4 سال کا، کوئی چھوٹا اس سے کچھ بچی ہوتی، تو دیکھ کے امی جان کی اتنی فراست تھی تو ان سے کہتے تھے یہ بچہ مجھے دے دو. یہ رسول اللہ کے گھر میں پل. تو امی جان اپنی بھانجیوں سے، اگر لڑکا ہے تو اپنی جو بھانجیاں اس کا دودھ پلاتے تھے کہ یہ میرا محرم بن جائے. پردے کے احکامات تو اتنی جگہ ہے. تو وہ اپنی تربیت میں پالا. وہ صحابہ کی سب سے بڑی جماعت کے امام ہے. بولے آج جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی سنت زندہ کر رہے ہیں. اللہ انہیں اجر دے. اور انشاءاللہ میں یاد رکھیں کہ جو جس کے طریقے، جس کی محبت، جس کے انداز میں چلتا ہے، میدان محشر میں اللہ انہی کے ساتھ اسے کھڑا کرے گا. یہ بہت بڑی شہادت ہے. اللہ نے ہمیں چھوٹی سی کوئی بلڈنگ نہیں، کوئی ترتیب نہیں، لیکن اتنا ایک اچھا سیٹ اپ بنتا چلتا جا رہا ہے. الحمدللہ ذکر کی وجہ سے عقائد ٹھیک ہو رہے ہیں، اعمال ٹھیک ہو رہے ہیں، قرآن ٹھیک ہو رہا ہے، ترتیب ٹھیک ہو رہی ہے، دین کی سمجھ آ رہی ہے. مسائل، عورتیں بوڑھی بوڑھی ہو جاتی ہیں، انہیں مسائل ہی نہیں پتا، وہ کپا کھینچتی کے، نمازوں کے فرائض نہیں جانتی، واجبات تو دور کی بات ہے. الحمدللہ اس کی برکت سے الحمدللہ بڑے اب کتنی عورتیں حفظ کر رہی ہیں. 60 میں گرتے بھی 63 سال کی ہے وہ بھی کر رہی ہے. اور کتنی عورتیں 50 سے اوپر کی. مدینہ یونیورسٹی سے، مکہ یونیورسٹی سے کتنی بڑی شہادت ہے، کتنی بچیاں کر رہی ہیں. تجوید پڑھنے والی، ناظرہ پڑھنے والی اور باقی سیکھنے والی وہ تو بہت تعداد میں. تو یہ جی اللہ مبارک بات ان لوگوں کے لیے جن یہ محنت کر رہے ہیں. اور مجھ گناہ گار کو یہ شہادت ہو جاتی ہے کہ ختم پہ الفاظ ادا کر لیتا ہوں دعا کرتے کہ چلو ان لوگوں کے ہاتھ میرے ساتھ اٹھے، ان کی آمین مجھ گناہ گار کی بھی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی. یہ بہت بڑی شہادت ہے، واللہ یہ بہت بڑی شہادت ہے. یہ کل میدان محشر میں پتہ چلے گا. یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا، بہت بڑا انعام ہے. یاد رکھیں طارق بن زیاد جو تھے نا، یہ غلام کے بیٹے تھے، ان کو عمر تھے. جب بات ہوئی کہ کس کو بنایا جائے تو حجاج بن یوسف نے طارق بن زیاد کا نام لیا تو لوگ اچھل پڑے، وہ تو غلام زادہ ہے، وہ لڑکا سا ہے، تمہارا نہیں ہو جائے گا. تاریخ نے دکھا دیا، اسپین نے 700 سال حکومت اس لڑکے کی فراست کی وجہ سے ہوئی. کشتیوں کو آگ لگا کے واپسی کا رستہ بنا. محمد بن قاسم آپ کو پتا ہے کون تھا؟ آئیے چلتے ہیں واپس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر لگ رہے ہیں، دھکے پڑ رہے ہیں، تھپڑ مارتی ہیں، لاتے مارتی ہیں، گرا دیتی ہیں، پھر کھڑا کرتی ہیں، پھر پھینک دیتی ہیں. میرے نبی کا لہو گر رہا ہے زمین پہ. اللہ، فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ یا اللہ اتنی خاموشی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو جب فرشتے اتر آئے، اللہ نے اجازت دے دی جبرائیل امین اور فرشتے آ گئے. کوئی پہاڑ کا ہے، کوئی ہواؤں کا ہے، کوئی بارش کا ہے، پہاڑ کا ہے. ہمیں حکم دے آپ فرمائیں نہیں نہیں نہیں، ان کی نسلوں میں کوئی نہ کوئی انشاءاللہ ہو جائے گا. محمد بن قاسم طائف کے تھے، ان قبیلوں میں تھے. اللہ نے رسول اللہ کی اس دعا، اس تکلیف، صبر کے برکت سے محمد بن قاسم اس علاقے کا بچہ اٹھتا ہے اور ہندوستان میں داخل ہوتا ہے. میں اور آپ جو آج مسلمان ہیں تو محمد بن قاسم کو 16 17 سال 18 سال کے بچے کی وجہ سے، جس نے کمانڈ کی اور تاریخ کی عجیب کمانڈ کی، جس کی زندگی عجیب تھی، جس سے اللہ نے دین کا کام لیا، کہ ہم اس کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. سلطان محمد جس نے قسطنطنیہ فتح کی، بچہ تھا، لڑکا سا تھا، اس نے وہ کام کر دکھایا کہ جو آج بھی
ساری سپر طاقتیں بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی. تو اس بچے نے 22 میل سمندر سے پیچھے پہاڑ تھے، جنگل تھا، اور آگے بھی سمندر، ادھر بھی سمندر، اور سامنے نہر تھی. راتوں رات ایک سمندر سے بڑے بڑے ہوائی بحری جہاز اٹھائے اور تختے لے کے لکڑ کے ان کے اوپر جانوروں کی چربیاں لگا کے 22 میل خشکی اور پہاڑوں کے رستے پہ ان بحری جہازوں کو چلا کے صبح، رات سے پہلے صبح میں سامنے سمندر میں اتار دیا. انسانی عقل معاف ہوگی کہ یہ انسان ہے، جن ہے، فرشتے ہیں، یہ کون ہے. راتوں رات انہوں نے کیسا پروگرام کر دیا. اور فرمایا کل ہم زور کی نماز پڑھیں گے، جیسے ہمارا بیت اللہ ان کا گرجا تھا. اللہ نے اتنی لاج رکھی کہ زور کی نماز وہاں جماعت سے زیادہ ہوتی. تو یہ بچے تھے. اللہ کرے یہ جو بچے سیکھ رہے ہیں کل امت کے امام بنے، ان کے ماں باپ کے بھی کتنا مزہ آئے گا میدان محشر میں جب نام لے لے کے بلایا جائے. اللہ اکبر. دنیا میں آج کسی کے بچے کو اسکالرشپ ملے، ٹرافی ملے تو ماں باپ کی خوشی کا، وہاں تو سید آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک ہوں گے، اور اتنی مخلوق پہ نام لیا جائے گا فلانے فلانے کے بیٹے آج اللہ کا انعام ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. مزہ تو کل آئے گا نا. آج تو لوگوں کے تانے ہیں، آج لوگوں کی باتیں ہیں، اکبر کی باتیں ہیں. کل میدان محشر میں پتہ چلے گا کہ اللہ کا انعام، اللہ کا اجر. جس لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہوں گے میدان محشر میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اپنے غلاموں، مردوں اور عورتوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگیاں دین پہ لگائی اور دین کی خدمت کی. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لے. یہ بہت بڑی شہادت ہے جی، بہت بڑی شہادت ہے. میں تو اس زندگی کے شب و روز میں ہر قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. آپ یقین مانے پی ایچ ڈی کے بچے کو اتحیات نہیں آتی، اس کا ترجمہ نہیں آتا، باپ مر گیا نماز جنازے نہیں آتا. یہ ہماری تعلیم کا تو یہ حال ہے. باپ مر گیا، مارے مارے پھر رہے ہیں، میرے ابا جی کو غسل کون دیتا. کیا حال ہے ہمارا. اللہ ہم پہ رحم فرمائے، اللہ ہم پہ رحم فرمائے، اللہ ہم پہ رحم فرمائے. تو یہ بہت بڑی شہادت ہے جی. اللہ قبول کر لے اور اللہ مزید توفیق دے. ایک بات یاد رکھیے گا، جب آدمی اپنا وقت دین پہ لگاتا ہے تو اللہ اس کے وقت میں برکت، اس کے کام آسان بنا دیتے ہیں اور اس کے دنیا کے کام بھی آسان بن جاتے ہیں. ایک یاد رکھیے، جو دنیا اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھی ہے نا وہ آپ کو ملے گی. کوئی نہ چھین سکتا ہے، نہ لے سکتا ہے، نہ روک سکتا ہے، نہ دیر کر سکتا ہے، نہ سویر کر سکتا ہے. یہ دھوکے ہیں، فراڈ ہے، جھوٹ کی دکانیں ہیں، اس نے کر دیا، اس نے کر دیا، کسی نے کچھ نہیں کیا. یہ دماغی خلل ہے، کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا. لیکن جو دین ہے وہ محنت کا نام ہے. آپ کو دنیا ملے گی اور ہر طرح ملے گی انشاءاللہ، لیکن دین میں جب آئیں گے آپ کی دنیا بھی اللہ منور کر دے گا، بابرکت کر دے گا، آسان کر دے گا، عزت والی کر دے گا. لوگ مارے مارے پھرتے ہوں گے، اللہ آپ کے لیے خیر کے دروازے کھول دے گا. تکلیف آئے گی، تکلیف سے پہلے اللہ اس کے بہتری کے حالات بھی بنا دے گا. پریشانی آئے گی، اللہ پریشانی کے حال سے بھی نکال دے گا. بیماری آئے گی تو اللہ گناہوں کا کفارہ اور ترقی درجات کا ذریعہ بنا دے. اللہ سے ایسا جڑ جائے گا کہ مزہ آ جائے گا. تو جی یہ دین کی برکت ہے الحمدللہ. میں پھر عرض کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ کی محنت سارا بنایا، اللہ انہیں بہت اجر دے اور باقیوں کو بھی جوڑے اور لوگوں کو بھی اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے، اس ترتیب کے لیے کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو چھوٹی سی. اب ہاں ہمارے بچے ہیں تو یہ کبھی ہم کس سے پڑھاتے اکرام جی، کبھی کس سے کوشش کی کاریہ سے، کوئی کاریہ بھی آتی تھی تو مسئلہ کبھی ہوتا، کبھی کیا پرابلم آتا. تو بچے نے ایک رائے دی کہ گھر میں مدرسہ کھول لیتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی پڑھ دیں گے اور محلے کے بچے بھی آ جائیں تو ان کا بھی بندوبست ہو جائے گا. ہم نے اللہ کے نام سے لے کے شروع کر دیا. سامنے والے مکان میں پہلے ایک، پھر دو، پھر تین، آج کل 3 ٹیچرس ہیں الحمدللہ. بچیاں تجویز ان کی ترتیب اتنی اچھی ہے
کہ اب ہمارے محل بچیوں کی تعداد جو ہے نا محلے کی بچیوں اور ارد گرد کی بلکہ دور سے بھی آ رہے ہیں 60 سے اوپر چلی جاتی ہے. کوئی فیس نہیں ہے, 1.5 گھنٹے کی بات ہوتی ہے اور اس کے صرف پڑھائی نہیں ہے, بچیوں کی تربیت ہے, سب کو ثقافت خود دے کے دیا, لباس سیکھ ہوتا ہے, ترتیب ہوتی ہے. انشاءاللہ ابھی ان کی ماؤں کے لیے بھی کوئی بندوبست کرنا ہے تو مہینے میں کوئی ایسا ترتیب رکھ دی جائے کہ ان کی ماؤں کی گھروں کی بھی تربیت بنے. یہ ایک نظریہ بن جائیں گے یہ بچے اپنے گھروں کی. کہ میں نے اس لیے ایک واقعہ سنا ہے کہ آپ کے اپنے بچے ہیں, ان کے پڑھنے کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, بعض لوگ آن لائن بھی اس ترتیب ہوتی, تو یہ اچھی سی نیک ہو اور تجویز اچھی ہو تو اس کو اپنے گھر میں بلا کے 4 پیسے فالتو دے دیں, اللہ آپ کو بڑی برکت دے گا. اور اس کے ساتھ محلے میں اعلان کر دیں کہ اتنے بجے سے اتنے بجے ہمارے گھر میں آ کے پڑھ لیا کریں. آپ کا گھر بھی بن جائے گا, مدرسہ بن جائے گا, میرے نبی کا دین کا مرکز بن جائے گا. آپ کے گھر سے بچے قرآن مجید پڑھ کے نکل رہے ہوتے, یہاں چھوٹے چھوٹے بچے الف لام میم والناس تک پڑھتے ہوں گے, تو کتنی خیر و برکتوں کے دروازے کھلتے ہوں گے, کتنی اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں. ویسے ہم تو دنیا دار گناہ گار کمزور ہی ہے نا, لیکن یہ چیزیں ہمارے لیے بھی مقصد کا ذریعہ بن گئے. اور محلے کے بچوں کیونکہ جو اکثر ہیں وہ بعض ایسی جگہوں پہ پڑھتے ہیں جہاں تجوید بھی ٹھیک نہیں ہوتی, عقائد بھی ٹھیک نہیں ہوتے, 2 مسئلے خراب ہوتے ہیں. تو کم از کم ان بچوں کے عقائد بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور ان کی تجوید بھی ٹھیک ہوگی. کتنا آسان سا کام ہے, آپ اس کو کرنا شروع کریں تو آپ کے جو بچے پڑھتے ہیں آپ کے گھر میں ارد گرد والے میں ان کو بھی کہیں چلو جی کتنے پیسے آپ کے لگ جائیں گے, لیکن 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لگتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں لگتے. تو اس کو دیکھ لیں کتنے فضولیات پہ ادھر پھرنے پہ, کبھی مڑی, کبھی سواد, کبھی ناران کاغان, کبھی بادی, اس پہ پیسہ لگ دیجیے نا, اس کا کچھ سما حصہ بھی نہیں لگتا. اور سیدھا سیدھا اللہ کی طرف سے اگر یہی بچے کب بڑے ہوں گے تو ان کے دلوں میں اللہ کی, آپ کی, قرآن کی عزت ہوگی, اعمال کی عزت ہوگی. تو بھی آپ یہ سمجھیں کہ یہ کام میں نے کرنا ہے. آپ جو بندہ جس طرح کر سکتا ہے نا وہ کرنے کی کوشش کرے. یہ نہیں کہ مجھے نہیں آتا میں نہیں کر سکتا, اگر کوئی کچھ نہیں کر سکتا چوکیداری تو کر سکتا ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں پھر ختم کرتے ہیں. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغات جنہوں نے کی بانی تبلیغات یہ عالم تھے, تو یہ روانی کے ساتھ بھی بول سکتے تھے, لکنت کی زبان میں نا رک جاتے تھے, اور بعض رک بھی ہی جاتے, بالکل رک جاتے. تو حضرت ایک دن ایسے گھر میں پھر رہے تھے, پریشانی کے عالم, بیوی نے کہا کیا ہو گیا, تو رونا شروع کر دیا. کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں غم لگ گیا. اس نے کہا کون سا غم لگا ہے آپ کو؟ کہتے ہیں رسول اللہ کی امت کا غم لگ گیا. اس نے کہا تو پھر کہا تم اس غم میں میرے ساتھ شامل ہوگی؟ اس نے کہا الحمدللہ ہم 2 ہو گئے ہیں, اب تو بڑھ جائے گا. انہوں نے بات کو بڑھانا شروع کیا تو علماء کی جماعت اکٹھی ہو گئی ایک جگہ پہ, کھڑے ہوئے بیان کر رہے. لوگ کہتے ہیں باتوں سے, تقریروں سے, تحریروں سے, بیانوں سے ہوتا ہے. وہ نہیں, یہ تو دل سے نکل کے دل پہ جا کے لگتا ہے. یہ تصوف ہے. دل کی کیفیت دوسرے کے دل کو منور کر دیتی ہے. ایک دل کی بربادی دوسرے کے دل کو بھی برباد کرتی ہے. ماحول اس کی تو تباہ کرتا ہے. تو حضرت کھڑے ہوئے تو شروع کرنے لگے تو حضرت کی زبان رک گئی نا, بول نہیں سکے. تو بولنے کی دوبارہ کوشش کی, پھر زبان رکی, من جانب اللہ تھی. تو تیسری دفعہ کوشش کی تو نہ رک سکی, تو حضرت نے رونا شروع کر دیا. روئے اور ایسا عجیب روئے, اس درد کے ساتھ روئے کہ جو مجمع بیٹھا تھا انہوں نے چیخیں نکل گئی. وہی لوگ سارے ابتدائی اس کام کو لے کے چلنے والے جو الفاظ سے نہیں دل کی کیفیت سے بن گئے تھے. بھئی یہ سوچو ہی نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا, اللہ سے کہو اللہ کچھ تو کر سکتا ہوں, جو کر سکتا ہوں وہ تو مجھ سے لے, اور کچھ نہیں کر سکتے. آنے والے بچوں کی جوتیاں سیدھی کر دیں, سارے تکبر نکل جائے. اگر مالی ہے تو مالی امداد کی ترتیب بنا دے. کرنا چاہیں اللہ ڈھیر دروازے کھولے گا. مانگے اللہ سے مانگے, آپ مانگے اللہ دروازے کھولے گا. اللہ مجھ سے کام لے. اللہ کیا منہ دکھاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان معیشت میں, اللہ مجھ سے کام پہ لگا دے. دنیا کے کام دھندے تو سارے ہی چل رہے ہیں, اللہ کسی دین کے کام پہ بھی لگا دے. یہ کرتے کرتے دنیا سے جاؤں, مزہ آ جائے. جب یاد رکھیں یہ جو محبت ہوتی ہے نا
یہ ایک بڑی خیر ہوتی ہے، لیکن محبت کے ساتھ ان کی پیروی، ان کی تباہ بھی کرنی ہوتی ہے۔ صرف محبتوں سے گزارا نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل یہود و نصارہ تو نبیوں کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن نبیوں کے طریقوں پہ نہیں چلتے تھے، لیکن وہ کل نبیوں کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو بھئی آج بھی ہم اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو چلنے کی کوشش تو کریں نا، اللہ چلائے گا۔ میں تو جتنے ہیں نا ذرا عمر کے ہو جاتے ہیں میں کہتا ہوں اس قرآن جی حفظ کر، وہ کہتے ہیں نہیں ہوتا، میں کہا نہیں ہوتا تو خیر ہے، ایک آیت روز پڑھنا، کرتے کرتے مر کے میدان محشر میں حافظوں میں ہو جاؤ، علم سیکھتے سیکھتے مر کے کل علماء میں ہو جاؤ۔ تو بھی اللہ قبول فرما لے، اللہ آپ لوگوں کو بڑا کر خیر کے دروازے کھولے، پاک خیر واقعیت والا معاملہ فرما دے۔ چھوٹا سا ذکر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد دعا کر لیں گے تاکہ ترتیب